زمین کی تطہیر۔ تمام انبیاء و دنیا کی کتب ایک زبان ہو کر بتاتی ہیں کہ جب آخری رہنما حکومت الہی کی بنیاد رکھیں گے تو اس دنیا سے سیکولر و مادی جمہوریت ڈالنے والوں کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ پس اللہ تعالیٰ کے مظہر و نمائندہ اور شیطان کے نائبین کی جنگیں ہوں گی۔ زرتشت نے پیشین گوئی کی تھی کہ ایک آخری جنگ اگرامینو اور سپونتامینو یعنی خدا اور شیطان کے درمیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی فتح میں شکیاب ہوں گی۔ اس جنگ کا دورانیہ بھی کسی کو معلوم نہیں۔ ہمیں علم نہیں کہ آخر اتنی کم ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی یا حکومت الہیہ کے قیام کے لیے علاقہ وار جنگ کی جائے گی۔ قرآن پاک نے تو یہ احکام جنگ کے الفاظ میں بھی ذکر کیا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ سورۃ الانفال آیت نمبر 39۔ اور ان سے قتال کرتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ و فساد باقی نہ رہے اور نظام دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین سورۃ الانفال آیت نمبر 7۔ اور اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اپنے کلمات کے ساتھ حق کی فتح کرے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین سورۃ التوبہ آیت نمبر 14۔ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور مومنوں کے دلوں کو شفا دے گا۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَبَ الرِّقَابَ سورۃ محمد آیت نمبر 4۔ پس جب تم کافروں کے مقابل آؤ تو ان کی گردنیں مارو۔ قرآن پاک کی درج بالا آیات کی تشریح جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ آیات آخری دور سے متعلق ہیں۔ شیطان کے چیلوں کی قوتوں سے لڑنے کے لیے ایک بین الاقوامی اتحاد قائم کیا جائے گا۔ جناب داؤد نبی علیہ نے حقیقت درج ذیل الفاظ میں بیان فرمائی ہے۔ وہ قومیں کس لیے دیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہوئے ہیں؟ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ اور حاکم اکٹھے سفارہ ہو کر مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں۔ وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے، خداوند ان کا مضحکہ اڑائے گا۔ تب وہ اپنے غضب میں ان سے کلام کرے گا اور اپنے قہر شدید میں ان کو پریشان کر دے گا۔ میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے مقدس صیون پر تخت نشین کروں۔